چنٹو کی سائیکل۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ہر کوئی اپنی زندگی کے معمولات میں مصروف رہتا تھا، ایک بچہ جس کا نام چنٹو تھا۔ چنٹو ایک بہت ہی خوش مزاج اور معصوم لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول رہتا اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا، لیکن چنٹو کا ایک خواب تھا کہ اس کے پاس اپنی سائیکل ہو۔ چنٹو کے والدین بہت محنتی تھے اور اس کے والد ایک کسان تھے اور والدہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی تھی۔ گاؤں کی زندگی میں آسانیاں کم اور محنت زیادہ ہوتی ہے۔ چنٹو نے اپنے والد سے کئی بار سائیکل کے لیے درخواست کی تھی، لیکن مالی حالات کی تنگی کی وجہ سے وہ خواہش پوری نہ کر سکے۔ چنٹو اپنے خواب پورا کرنے کے لیے خود بھی کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود پیسے جمع کرے گا اور اپنی سائیکل خریدے گا۔ چنٹو نے گاؤں کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ کسی کے لیے دودھ لاتا، کسی کے جانور چراتا اور کبھی بازار سے سودا سلب بھی لے آتا۔ آہستہ آہستہ چنٹو کے پاس پیسے جمع ہونے لگے۔ ایک دن چنٹو نے اپنے والد کو اپنے پیسے دکھائے اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ والد نے فخر محسوس کیا اور بیٹے کی محنت کو سراہا۔ انہوں نے کچھ پیسے اور دیے تاکہ چنٹو کی سائیکل کا خواب پورا ہو سکے۔ چنٹو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً بازار جا کر اپنی پسند کی سائیکل خرید لی۔ چنٹو کی نئی سائیکل سرخ رنگ کی تھی جو بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی سائیکل کو بہت پسند کیا اور سب نے چنٹو کی محنت کی تعریف کی۔ چنٹو ہر روز اپنی سائیکل پر سوار ہو کر گاؤں کے مختلف حصوں میں جاتا، نئے نئے راستے تلاش کرتا اور اپنی دنیا کو اور زیادہ خوبصورت بناتا۔ چنٹو کی سائیکل کے ساتھ اس کے خوابوں کی دنیا بھی وسیع ہو گئی۔ اس نے نہ صرف سائیکل چلانا سیکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نئے نئے لوگوں سے بھی ملنے لگا۔ چنٹو کی سائیکل نے اسے نہ صرف گاؤں میں بلکہ اپنے خوابوں کی دنیا میں بھی دور دور تک پہنچا دیا۔ چنٹو کے والدین بھی اس کی خوشی میں شریک ہوتے۔ ان کا بیٹا جب اپنی سائیکل پر سوار ہو کر مسکراتا ہوا گھر واپس آتا تو ان کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ چنٹو کی سائیکل نے نہ صرف اس کی زندگی میں خوشیاں بھری بلکہ اس کے والدین کی محنت کا بھی صلہ دیا۔ ایک دن چنٹو نے دیکھا کہ اس کے دوست منٹو کے پاس سائیکل نہیں ہے اور وہ بھی سائیکل چلانے کا بہت شوقین ہے۔ چنٹو نے اپنی سائیکل منٹو کو دی اور اس سے کہا کہ وہ بھی اس کا مزہ لے۔ منٹو کی خوشی بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ چنٹو نے محسوس کیا کہ خوشیاں بانٹنے میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور چنٹو بڑا ہو گیا۔ اس نے تعلیم حاصل کی اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ چنٹو کی سائیکل اس کے بچپن کی یادگار بن گئی۔ وہ ہمیشہ اس سائیکل کو دیکھ کر اپنی محنت اور والدین کی محبت کو یاد کرتا۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ سبق سیکھا کہ محنت اور کوشش سے خواب پورے کیے جا سکتے ہیں اور خوشیوں کو بانٹنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ چنٹو کی سائیکل صرف ایک سائیکل نہیں تھی بلکہ اس کے خوابوں کی تکمیل کی علامت تھی۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ زندگی میں چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں، محنت، لگن اور محبت سے ہر خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ چنٹو کی سائیکل ہمیشہ اس کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتی تھی اور اس نے ہمیشہ اس کی یادوں کو تازہ رکھا۔ چنٹو کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ خوشیوں کو بانٹنے سے زندگی میں سکون اور خوشی ملتی ہے۔ اس نے اپنی سائیکل منٹو کو دے کر ایک خوبصورت مثال قائم کی، نہ کہ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اپنی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنٹو کی سائیکل نے نہ صرف ان کے خوابوں کو پورا کیا بلکہ اس کی زندگی میں بھی ایک نئی روشنی بھری۔ چنٹو نے ایک گاؤں میں اپنی محنت، محبت اور لگن سے ایک نئی مثال قائم کی اور سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس کی کہانی ہمیں ہمیشہ یہ یاد دلاتی رہے گی کہ محنت اور محبت سے ہر خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے اور خوشیوں کو بانٹنے سے زندگی اور بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اب بتاؤ پیارے بچوں، آپ اپنے کھلونے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے؟ آپ اپنے کھلونے سے اپنے دوستوں کو کھیلنے دیں گے؟ اب پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔